ہمارے معاشرے میں نا ماں باپ پہ ایک پریشر، ایک خوف طاری ہوا ہے. وہ خوف ہے کہ میرا بچہ فائنینشلی ناکام نہ ہو جائے. وہ خوف ہے کہ میرا بچہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. وہ خوف ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ جتنی بڑی ڈگری کرے گا اتنے بڑا اس کو جاب، پیسے والی جاب ملے گی. اور یہ نسل در نسل اگلے پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور والدین ڈالتے جا رہے ہیں بچوں پہ پریشر. یہ ان کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشی کامیابی کا تعلق صرف ڈگری حاصل کرنے سے نہیں ہوتا. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ وہ اس ڈگری کو لینے جب جا رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی، تو وہاں پہ شخصیت کیا بنا رہا ہے. آپ کی معاشی کامیابی کا تعلق بھی آپ کی شخصیت سے ہوتا ہے. تو یہ خوف، یہ پریشر والدین کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ بچوں پہ پریشر ڈالیں کہ وہ پڑھیں، تاکہ وہ خاندان میں بتا سکیں کہ میرے بچے کے اتنے اچھے نمبر ہیں، تاکہ ان کو لگے کہ اب اس کے اچھے نمبر آ گئے تو اب اس کو اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا. اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا تو اچھی ڈگری کرے گا، اچھی ڈگری کرے گا تو اچھی نوکری ملے گی، اچھی نوکری ملے گی تو اچھی تنخواہ ملے گی. اور اچھی تنخواہ ملنے کے بعد جب اس کی شادی کریں گے تو اس کی شخصیت کیونکہ تباہ تھی، وہ نہیں بنائی گئی، تو اس کی شادی کامیاب نہیں ہوتی. جب ہم بات کرتے ہیں شخصیت کی نا، جس کی تربیت نہیں ہو پا رہی، تو پھر آپ دیکھیں جو معاشرے میں بچے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے ہونا، ان کی شخصیتوں میں کیا آپ کو کمی نظر آ رہی ہے؟ ان کا کریکٹر ڈیولپ نہیں ہے. کیا کریکٹر ڈیولپ نہیں ہے؟ وہ سچ بولنے سے کے قائل نہیں ہے، وہ اصول کی بات کرنے کے قائل نہیں ہے، وہ انسانی خدمت کرنے کے قائل نہیں ہے. ان کی شخصیت میں سب سے بڑی لیگنگ کیا ہے کہ ان کے اندر پیسے کو کمانے کا ایک خلا ہے، ایک گریڈ پیدا ہو جاتی ہے. یہ شخصی کمی ہے. ان کو یہ شعور نہیں دیا گیا کہ بحیثیت مرد تم نے عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور جو بچیاں نکل رہی ہیں ان کو یہ شعور نہیں مل رہا کہ بحیثیت عورت تم نے مرد کے ساتھ زندگی گزارنی کیا ہے. معاشرے میں فیملی بنانا قدرتی کے نظام کے تحت کتنا امپورٹنٹ ہے. سوشل سرکل آپ کی فطری ضرورت ہے. رشتے، ازدواج، معاملات، دوست، احباب، بہن بھائی، یہ سارے رشتے جو ہیں وہ کیوں امپورٹنٹ ہیں آپ کی زندگی میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے. ایک فینومینا ہے پیرنٹ پلیزنگ. آپ پہ معاشی، کلچرل، ریلیجس اتنا پریشر اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کو یہ فیل ہوتا ہے آپ ماں باپ کے احسان تلے اتنا دبے ہوئے ہیں کہ اب آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا پورشن 25 سال اپنی جوانی سے لے کر ادھیڑ عمر تک آپ نے پیرنٹس کو پلیز کرنے میں گزارنا ہے. کہ میری والدہ نے کہا ڈاکٹر بن جا، تو اب میں چاہے میں وکیل بننے کے میرے اندر سارے جراثیم موجود ہوں لیکن میں ڈاکٹر بنوں گا. میرے والد صاحب نے کہا کہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جا، لیکن اگر میرے اندر ایک پبلک اسپیکر بننے کے سارے جراثیم یا کہہ لیجیے ہنر اور یا کہہ لیجیے آپ کریکٹرسٹکس موجود ہوں، لیکن پھر بھی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا کیونکہ میرے والد صاحب چاہتے ہیں. تو یہ جو پیرنٹ پلیزنگ فنومینا ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح رچا بسا ہوا ہے. اور بچے کو اگر لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے والدین کی خواہشات پوری نہیں کی تو میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، اور اس کو والدین اتنا تانا، اتنا ٹونٹ مارتے ہیں پوری زندگی کہ وہ بندہ لگتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا. تو یہ مائنڈ سیٹ کلیئر کیا جائے. کیا والدین کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ جج کر سکیں یہ بچہ جو 3-4 سال کا میرا بچہ ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، یہ کیا پروفیشن لے سکتا ہے، زندگی کے کس ایسپیکٹ میں، کس فیلڈ آف لائف میں یہ پراسپر کر سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے. ہمارے ماں باپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہم نے اس کو پیدا کیا، کیونکہ ہم نے اس کو کھلایا پلایا بڑا کیا، تو یہ صلاحیت بھی ہمارے پاس بہترین ہے کہ ہم جج کر سکیں گے کہ اس فیلڈ آف لائف میں جائے گا. حق ہے آپ کا، لیکن شاید صلاحیت نہ ہو آپ کے پاس ایز اے پیرنٹ. دنیا کے اندر آج جو کچھ بھی ترقی ہے، دنیا کی جو شکل بدلی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو، چاہے وہ ریلیجس ہو، چاہے وہ اسپرچل ہو، چاہے وہ فلسافیکل ہو، جو گریٹس جن کو آج آپ گریٹس کہتے ہیں وہ اپنے دور کے سب باغی تھے. ہر پیغمبر اپنے دور میں باغی تھا، ہر فلسفی اپنے دور میں باغی تھا، ہر سائنٹسٹ باغی تھا، ہر گریٹسٹ لیڈر باغی تھا. اس نے دنیا کے روٹین سے بغاوت کی تو وہ آج گریٹ کہلا رہا ہے. تو جو بچے اپنی روٹین ینگ ایج میں سیٹ کرنا جانتے ہیں، جو ڈیسیجن لینا جانتے ہیں، وہ تو لیڈر بچے ہیں. ایسے بچے کو تو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے کہ وہ آگے آگے دنیا کو گائیڈ کرے گا، لیڈر بنے گا اپنی کیپیسٹی کے اندر. تو یہ مائنڈ سیٹ والدین کا کہ بچے کی ہر چیز کو ہم فیصلہ کریں گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور اگر کوئی بچہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اس کو باغی اور گھر کا نیوسنس بچہ کہا جاتا ہے اور اس کو بڑی لان تان کی جاتی ہے. دیکھیے سمپل فلسفی ہے کہ آپ اس چیز میں اچھے ہو جاتے ہو جس چیز کو روز پریکٹس کرتے ہو. سملرلی جب بچہ تربیت پا رہا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے، تو ماں باپ کو چاہیے اس کو ڈیسیجن میکنگ کی تربیت دی، اس کو فیصلے کرنے کی عادت ڈالی، اس کو آپشن چوز کرنے کی. کوئی اگر چاہے اس کو کپڑے بھی خریدنے ہو نا اس بچے کے 4 سال کی عمر میں، اس سے پوچھیں کہ تمہیں کون سا کلر پسند ہے، سب سے پہلی چیز جو آپ اس بچے کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کانفیڈنس لیول بوسٹ ہو جائے گا، وہ سرٹن ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. وہ اپنا ویژن کلیئر کر پائے گا. تیسرا، آپ کا ریلیشن شپ اس بچے سے ایک دوستانہ ہو جائے گا. وہ آپ کو ایک فرینڈ پرسیو کرنے لگے گا، نہ کہ ایک اینیمی. کیونکہ ہم جب بچوں کی رائے نہیں لیتے، ان سے کاؤنسلنگ نہیں کرتے، تو ہم بچہ پرسیو کرنے لگتا ہے کہ یہ والدین میرے سب سے بڑے دشمن ہیں، انٹل اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ میری بہتری کے لیے کر رہے تھے. تو یہ جو ہمارا کلچرل مائنڈ سیٹ ہے کہ
بعد میں جا کے مجھے 40 میں پتہ چلتا ہے میرے والد صاحب تو میرے لیے بہتر سوچ رہے تھے، لیکن 40 میں پتہ چلتا ہے نا، اس سے پہلے تک تو میں ان کو دشمن سمجھ رہا ہوں. ہماری سوسائٹی کا جو پورا پیوٹ ہے نا، مینٹیلٹی پیوٹ، وہ گھومتا ہے فائنینشیل سکسیس کے اوپر، کیونکہ ایک تھرڈ ورلڈ ڈپرائیو کنٹری ہے. تو جو فائنینشلی کامیاب ہے نا بندہ، اس کو سکسیس گرو مانا جاتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے میں فائنینشلی کامیاب ہوں کیونکہ وہ ڈپرائیوڈ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو فائنینشلی سکسیسفل انسان ہوتا ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے اس نے سکسیس سو کالڈ حاصل کی ہو، چاہے اس نے چوری کر کے وہ پیسہ لایا ہو، چاہے وہ پاور پولیٹکس میں جا کے، چاہے بدماشی سے، کسی طریقے سے، تو لوگ اس کو سکسیسفل مان کے اس کے پاس جا کے اپنی سارے مسئلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں. فائنینشیل سکسیس ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. وہ فائنینشیل سکسیس ہے، ضرورت ہے، کیونکہ مجھے بل بھرنے ہیں، مجھے کھانے کے لیے پیسے چیز خریدنی ہے، گھر خریدنا ہے. فائنینشیل سٹیبلٹی بھی حاصل کریں ساتھ ساتھ، لیکن بچے کو ینگ ایج سے ہیلتھ اور فٹنس کی طرف لے کے آئیں، اسپورٹس کی طرف لے کے آئیں. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، اسپورٹس بیسٹ سٹریس ریلیزر ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ریسرچ، دنیا میں سب سے بڑی سٹریس ریلیز کرنے کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہارڈ کور جم کی فزیکل ایکسرسائز ہے. جتنا اس کا معاشی طور پہ کامیاب ہونا ضروری، جتنا اس کا ڈگری حاصل کرنا ضروری، اتنا ہی ایکولی اس کو فزیکلی فٹ رہنا، ہیلدی رہنا، اسپورٹس میں ایکٹیو رہنا بھی ضروری ہے. اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ تم کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، یہ اولڈ میتھولوجی ہے، یہ جملہ فیل ہو چکا ہے، یہ مثال خراب ہو چکی ہے. 99% جو لوگ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں یا جن لوگوں سے میں ملتا ہوں، مرد حضرات، خواتین حضرات بھی، جو کہ 40 کی ایج کراس کر چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی جملہ ہے: اب میں کس کے لیے فٹ رہوں. اور جنہوں نے اپنے حلیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنی صحت کا حال کیا ہوتا ہے، وہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں: ہمیں اب فٹ رہنے کی ضرورت کیا، ہم کس کے لیے فٹ رہیں. کس کے لیے نہیں، اپنے لیے فٹ رہیں، اپنی اولاد کے لیے فٹ رہیں. اگر آپ فٹ ہیں، آپ ہیلدی لائف سٹائل جی رہے ہیں، آپ 60 70 80 کی عمر تک جئیں گے تو اپنی اولاد کو دیکھیں گے نا. 40 کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا مجھے فٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ہر وہ کام کریں گے جو نان فٹنس کی طرف جاتا ہے اور انہیلدی ہے، اور اپنی زندگی کو تباہ کریں گے، بیماریوں میں لگ جاتے ہیں. 50 55 میں ہماری وہ حال ہوتا ہے کہ ہم دیکھنے کے قابل ہم 70 کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ماں باپ فٹ نہیں ہے تو اولاد کس کو دیکھ کے موٹیویشن لے گی؟ تو یہ سائیکل ٹریکل ڈاؤن ہو رہی ہے. کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہا ہوں وہ فٹ نہیں ہے، تو میں نے بھی یہ اڈاپٹ کیا، یہی سیکھا کہ بھائی مجھے بھی 40 سال کی عمر کے بعد فٹنس کا خیال نہیں رکھنا. کپڑے کہیں جا رہے ہیں، بال کہیں جا رہے ہیں، توند کہیں جا رہی ہے، صحت کہیں جا رہی ہے، 40 4 گولیاں کھا رہے ہیں. یہ مینٹیلٹی سے نکلے. فٹنس، ایک ماں باپ کا فٹ ہونا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا وہ اپنی اولاد کو فٹ دیکھنا چاہتے ہیں.